اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پریگننسی کے بارے میں، حمل، استقرار حمل۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ استقرار حمل حمل کے اقرار پانے میں مرد اور عورتیں دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں مرد کی منی، سیمن اور سپرم اور عورت کا بیضہ اووم حصہ لیتے ہیں۔ عورت کا بیضہ اووم اووری سے خارج ہونے کے بعد سپرم کا انتظار کرتا ہے اور سپرم مباشرت کے نتیجے میں خارج ہو کر بیضے تک پہنچتے ہیں۔ ایک وقت میں لاکھ سپرم خارج ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی استقرار حمل فرٹیلائزیشن میں حصہ لیتا ہے۔ مرد کے سپرم اور عورت کے بیضہ اووم کا ملاپ جب اووری سے خارج ہوتا ہے 24 سے 48 گھنٹے تک اس قابل ہوتا ہے کہ سپرم سے مل کر حمل قرار پانے کا باعث بن سکے۔ جب سپرم عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ 24 سے 48 گھنٹے تک اس قابل ہوتا ہے کہ بیضہ اووم سے مل کر فرٹیلائزیشن کا عمل مکمل کر سکے۔ جب مرد اور عورت مباشرت کرتے ہیں تو بوقت انزال مرد ایک وقت میں 2 سے 5 ملی لیٹر منی عورت کے جسم میں داخل کرتا ہے۔ یہ منی رحم کے قریب گرتی ہے۔ دوران مباشرت ایک وقت میں خارج ہونے والی منی 200 سے 500 ملین سپرم ہوتے ہیں۔ ڈسچارج کے 1.5 منٹ کے اندر سپرم اندام نہانی سے رحم میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر 1/2 سے 3 گھنٹے کے اندر فلوپین ٹیوب میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس عمل میں اوولائزیشن کے ذریعے خارج ہونے والی بیضہ اووم میں حرکت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ خراج سے 5 سے 6 دن کے اندر رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ فلوپین ٹیوب میں سیلیا کی مدد سے یہ آگے بڑھتا ہے۔ بیضہ کے خراج کے دوران رحم کی گردن سرویکس سے ایک خاص رطوبت خارج ہوتی ہے جو مرد کے سپرم کو قدرت کا عجیب نظام ہے کہ مباشرت کے بعد 100 سے 500 ملین سپرم رحم کی گردن کے پاس گرتے ہیں اور بیضہ اووم کی تلاش میں رحم کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں چند ہزار فلوپین ٹیوب کے اندر انتظار میں بیٹھے اووم تک پہنچ جاتے ہیں۔ سپرم کے اگلے سرے پر انزال ایکٹروسم ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ بیضہ اووم کی جھلی میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اور انزال کی وجہ سے اووم کی جھلی زونوپروسٹ میں سوراخ کر کے اندر گھس جاتا ہے، اور اس دوران ان کی دم باہر رہ جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ہی سپرم اووم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اووم کی جھلی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر بقیہ سپرم اندر داخل نہیں ہوتے۔ اگر بیضہ اووم کے خراج کے 24 گھنٹے بعد مباشرت کی جائے تو استقرار حمل یقینی ہوتا ہے۔ جب سپرم اور بیضہ آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ عمل فرٹیلائزیشن، کنسپٹیشن یا فرٹیلائزیشن کہلاتا ہے۔ اووم فرٹیلائزیشن فیلوپین ٹیوب سے رحم یوٹرس کی طرف سفر کرتا ہے اور 3 سے 4 دن کے اندر رحم میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر ابتدائی طور پر آزاد رہتا ہے، پھر قدرت کی طرف سے پہلے سے موجود نظام کے تحت رحم کی اندرونی جھلی اینڈومیٹریم سے چپک جاتا ہے۔ یہ اووم جو فرٹیلائز ہوتا ہے مختلف مدارج طے کرتا ہے۔ اس کی ابتدائی بلاسٹوسس کہلاتی ہے اور یہ ایک ہفتہ کے اندر زائگوٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے 3 ہفتے کا حمل زائگوٹ کہلاتا ہے۔ 3 سے 8 ہفتے تک حمل ایمبریو کہلاتا ہے۔ 8 ہفتے سے زچگی کا حمل فٹس کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ تمام مراحل اپنے تکمیل کے مراحل طے کرتا ہے۔ حمل کی نشانیاں، سائنس آف پریگننسی۔ جب مرد اور عورت کے وظیفہ زوجیت کے نتیجے میں مرد کا سپرم اور عورت کا بیضہ باہم مل کر استقرار حمل کا باعث بنتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مختلف علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں کچھ علامات فوری نوعیت کی ہوتی ہیں اور کچھ بتدریج ظاہر ہوتی ہیں۔ ظاہر ہونے والی ممکنہ علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حیض کی بندش۔ قدرت کے مقررہ نظام کے تحت ہر بالغ کنواری یا شادی شدہ لڑکی کو ہر ماہ حیض مینسز آتے ہیں۔ شادی شدہ عورت جب مباشرت کے مرحلے سے گزرتی ہے تو اس میں سے حیض کی بندش حمل قرار پانے کی ایک علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ حمل قرار پانے کی ایک اہم اور ابتدائی علامت ہے، لیکن صرف حیض بند ہونے کو استقرار حمل قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ بندش دیگر وجوہات کی بنا پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ دیگر علامات کا جائزہ لیا جائے۔ صبح کی متلی۔ اکثر عورتوں میں حمل قرار پانے کے بعد ابتدائی مرحلے پر صبح کے وقت متلی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ یہ علامات مختلف عورتوں میں مختلف ہوتی ہے۔
نازک مزاج عورتوں میں یہ علامات زیادہ شدید ہوتی ہیں، بعض عورتوں میں یہ علامات جلد ختم ہو جاتی، بعد میں یہ حمل کے مکمل دورانیے میں جاری رہتی ہے۔ نمبر 3، صبح کی تھکاوٹ۔ بہت سی حاملہ عورتیں جب صبح کو بیدار ہوتی ہیں تو یہ تھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس علامت کی شدت کا تعلق بھی عورت کی نازک مزاجی پہ ہے۔ ایسی عورتیں جو نازک مزاج ہوں اور سہل پسندی کی زندگی بسر کرتی ہوں تو ان میں یہ علامات زیادہ ہوتی ہیں، اور گھریلو کام کاج میں مصروف رہنے والی خواتین میں یہ علامات کم ہوتی ہیں۔ نمبر 4، علامات منع۔ اس سے مراد عجیب و غریب اشیاء کی خواہش کا پیدا ہونا ہے۔ حاملہ عورتیں کوئلہ، مٹی، چاول، پینسل، دھاگا، گاچی وغیرہ کھانے کی خواہش کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ترش اشیاء، اچار، لیموں، املی وغیرہ کھانے کی خواہش مند ہوتی ہیں اور ان کے اندر خواہش ابھرتی ہے۔ زیادہ تیز مرچ مسالے کو ناپسند کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ اندرونی نظام کی تبدیلی کے زیر اثر ہوتا ہے۔ باریک دانے بن جاتے ہیں، پشتان کی وریدیں ابری ہوئی ہوتی ہیں۔ تیسرے مہینے اگر پھٹکی کو دبایا جائے تو اس میں سے ایک رطوبت نکلتی ہے جس میں دودھ کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ عورت کولوسٹرم کہلاتی ہے۔ یہ رطوبت کولوسٹرم کہلاتی ہے۔ نمبر 7 میں آتا ہے رحم کی تبدیلی۔ عورتوں کے حمل ہونے کے بعد اس کے رحم یوٹرس میں تبدیلی آتی ہے۔ حمل قرار پانے کے بعد رحم کی گردن کی سختی کم ہوتی ہے، اس کا منہ نرم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات رحم سے رطوبت رستی ہے۔ جیسے ہی حمل قرار پاتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور بچے کی پرورش کے تمام مراحل کے دوران بند رہتا ہے اور قدرتی نظام کے تحت پیدائش کے وقت کھل جاتا ہے۔ نمبر 8 میں آتا ہے رحم کا پھیلنا اور سکڑنا۔ طرح بڑھتے جاتے ہیں رحم بھی پھیلتا جاتا ہے، اور دوران حمل رحم اپنی مخصوص حرکت میں اس میں سے پھیلنا اور سکڑنا شامل ہے اور جاری رہتا ہے۔ حمل کے دوران رحم کی یہ حرکات واضح طور پر محسوس کی جاتی ہے۔ رحم میں تبدیلی کی وجہ سے اس کی ناشپاتی جیسی شکل گول ہو جاتی ہے۔ نمبر 9 میں آتا ہے پیٹ کا بڑھنا۔ رحم میں جیسے جیسے فٹس کا سائز بڑھتا ہے عورت کے پیٹ کا پھیلاؤ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تقریباً چوتھے مہینے پیٹ کا بڑھنا ظاہر نظر آنے لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ زچگی تک جاری رہتا ہے۔ بعض اوقات نازک عورتوں میں اور کم عمر عورتوں میں پیٹ کے بڑھنے کی وجہ سے بیرونی دیوار پر گوشت کے پھٹ جانے سے لکیریں بھی بن جاتی ہیں جو اکثر اوقات مستقل قائم رہتی ہیں۔ نمبر 10 میں آتا ہے اندام نہانی میں تبدیلی۔ رحم کے دوران اندام نہانی وجائنا کی دیوار کی رنگت تبدیل ہو کر نیلی ہو جاتی ہے اور اس کی رگیں بینگنی رنگ کی ہو جاتی ہیں۔ خون کی نالیوں میں سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وجائنا کے بیرونی طرف پلسیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حمل کے 8ویں ہفتے کے بعد ظاہر ہونے والی علامت ہے۔ نمبر 11 میں آتا ہے جنبین کی حرکت۔ رحم کے اندر جنبین کا حرکات کیوکننگ کہلاتا ہے۔ یہ حمل کے قرار پانے کے 16 سے 20 ہفتے کے دوران محسوس ہوتا ہے۔ جب جنین کے عضلات میں پھیلنے اور سکڑنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ حرکت شروع کر دیتا ہے۔ ابتدا میں یہ حرکت خفیف ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ حرکت ابتدا میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی چیز کا ٹپک رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ احساس واضح ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مکے مار رہا ہے، اور پھر حمل کے آخر میں بچے کی حرکت عورت کو پیٹ کے اندرونی معائنے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ حمل کی حتمی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 12 میں آتا ہے سانس کی تنگی۔ کبھی کبھار حمل کے آخری دنوں میں پیٹ کے زیادہ پھیلاؤ سے سینے کی طرف دباؤ بڑھتا ہے اور چھاتی تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس کی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 13 میں آتا ہے پیشاب کی زیادہ یا دقت۔ پیشاب کی زیادتی یا دقت۔ حمل کے دوران پیشاب زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، اس وجہ سے رحم کے پھیلنے سے مثانے پر بڑھنے والا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ زیادتی زیادہ تر دن کے وقت ہوتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی کے علاوہ حمل کے آخری دنوں میں بعض اوقات پیشاب میں دقت کی علامت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 14 میں آتا ہے دوران حمل